अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदेद। तालियों ने बजा दी बैंड, और वो भी बड़े जोर से, इतनी जोर से कि जनाब बहुत सारे लोग जो मौजूद थे और इन तालियों को सुन रहे थे, उनके गाल भी लाल हो गए, उनके कान भी लाल हो गए और उनके हवास बिल्कुल ख़त्म हो गए। और इस बात ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जनाब सिर्फ मैच्योरिटी काफ़ी नहीं, सिर्फ उम्र का बढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपके पल्ले, आपके इंटेलेक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। एक सवाल हुआ, सिर्फ एक सवाल, और वो जूते छोड़ के भाग गए। लिटरली जूते छोड़ के भागने का मतलब यह है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि अमूमी तौर पर बाज़ औकात ऐसा होता है कि बंदा जो है वो खब्ते अजमत या खब्ते बरतरी में मुब्तला होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर मुब्तला होता है। और वो ये समझता है कि जनाब अब मैं परफेक्शन के उस लेवल पर आ चुका हूं जहां पर मुझे किसी से कोई खतरा नहीं होगा, कोई चैलेंज नहीं होगा। और वो बाज़ मरतबा इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हुए उस पहलवान की माने अखाड़े में उतर जाता है जिसको अपनी ताकत पर और अपने तजर्बे पर बड़ा नाज होता है। और बाज़ दफ़ा अगर हालात ख़राब हों, नसीब हरे हों, तो वही जो पहलवान जो माजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है जिसे हम कह सकते हैं कि तजर्बे का और शोहरत का हामिल हो, वो गली मोहल्ले के आम से लड़कों के हाथों न सिर्फ पिछाड़ा जाता है बल्कि उसके बाद वो सारी की सारी अकड़ फूं उसकी निकल जाती है। और उसके साथ जो उसका ऐद रफ्ता है वो भी सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। और डिस्कशन में क्या आता है कि फ़लाँ यासी फ़लाँ ने मार मार के नठा दिया। और बाज़ मरतबा तो ऐसे भी होता है कि बच्चे भी आगे लगाकर जूते छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह का नज़ारा हमें कल लाहौर में देखना पड़ा, जहां पर निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब बड़े जोम के साथ, वैसे भी उनको तकरीरें करने का, इधर उधर घूमने का और अपना जो है ना बाबा ऊंचा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। खबर है उनको भी कि जनाब मुझसे ज़्यादा किसी को इल्म नहीं, मुझसे ज़्यादा किसी के पास कोई नॉलेज नहीं, मुझसे ज़्यादा किसी ने किताबें नहीं पढ़ी नहीं, मुझसे ज़्यादा जियो पोलिटिकल सिचुएशन का किसी को अंदाज़ा नहीं। वो भी इमरान खान की तरह मैं के खोल से बाहर नहीं निकलते। 2 दिन के दौरे पर लाहौर आए और आते साथ ही लम्स यूनिवर्सिटी में चले गए। लम्स यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे वो लम्स यूनिवर्सिटी के हैं चाहे वो जनाब गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के बच्चे हैं, बच्चे जनाब आजकल तो आपको पता है बड़े लीथल हो चुके हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया, इसने बच्चों को और बच्चों के मिजाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। वो नहीं सोचते सामने कि जनाब सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा है या जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बैठा है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठा है। अगले तो जड़े ना वो बस जुतियां चौक देने थे मगर पै जाते हैं। ये सिचुएशन भी आपको याद होगा, माजी में भी एक मरतबा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इसी तरह का एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी और लम्स में पहुंच गए थे। 6 घंटे तक वहां पे बैठे रहे और बच्चों ने उनको भी इस तरीके से घेरा कि उनके पास भी बाज औकात इस तरह की पोजीशन नजर आ रही थी कि शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स हो गई, उनके पास अल्फाज की कमी हो गई। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब वैसे ही देखा जाए तो उनका वो पॉलिटिकल लेवल, बेशक उनका इंटेलेक्चुअल अच्छा हो, लेकिन सियासत के अंदर उनका मुकाम वो नहीं है कि वो इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या इवन बिलावल भुट्टो का या मरियम नवाज का मुकाबला कर सके। वो तो 3rd, 4th, 6th बल्कि 10th रेटेड पॉलिटिशियंस के अंदर उनका शुमार होता है। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, कोयटा के अंदर उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और कोयटा की वजह से उनके अच्छे ताल्लुकात वहाँ पे बन चुके हैं, जहाँ पर ताल्लुकात बनने के बाद लोगों के लिए ओहदों के दरवाजे खुल जाते हैं और इसी वजह से इनके लिए भी ओहदों के दरवाजे खुल गए। बम को लात मार दी, 2 दिन के दौरे पर लाहौर आ गए और आते साथ ही लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच गए कि जनाब मेरे तलबात के सवालों के जवाब देने। अगले ने पैन फिर वो खिंच के लाइया ना, आपकी सोच होगी। एक सवाल हो, सिर्फ एक सवाल, और उसके बाद हाल के अंदर इतनी तालियां बजी कि आपकी सोच होगी। बल्कि वहां पर बैठे हुए जो लोग थे, इवन जो लम्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थी, वो भी हैरान परेशान हो गई कि यार है की करिए। और उन्होंने इस पूरे जो सीन था उसे इजहार लाताल्लुकी इस तरह किया कि जो बच्चे हैं वो तो तालियां बजाते रहे और फैकल्टी मेंबर्स जो है वो बेचारे बेबसी के साथ हाथ बांध कर दाएं बाएं देखते रहे, या वो ये सोचते रहे कि यार असी हुण की कर बैठे, कहीं हमारे ऊपर कोई नज़ला ना गिर जाए। सवाल था वही इंतखाबात कि जनाब जब इमरान खान की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो फिर उस वक़्त आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए थे? और अब भी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराने से क्यों कतरा रहा है? इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं?
اگر میں سمپلیفائی کر دوں تو یہی ایک سوال ہے کہ جناب کہیں عمران خان کا خوف تو نہیں. یہ سوال پوچھا نہیں گیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح کا شاید کوئی ماحول تھا جس نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے طوطے فلائی کر دیے. اور اس کے بعد انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی, بھرپور, کہ یار میری کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے یا میں اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کے, اتنا فلسافیکل جو ہے وہ جواب دوں کہ یہ جو نا اس کمل کی ری کے اندر آ کے بچے پھنس جائیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج اس کے بعد پھر اتنے سوال اور پھر ضمنی سوال کے جان نہیں چھوٹی. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جناب آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت 245 کے تحت شاید اگر کوئی کام وقت پر نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعد میں ہو تو وہ غیر آئینی ہو جائے گا, بعد میں ہونے پر بھی وہ آئینی رہتا ہے. میں پرائم منسٹر نہیں تھا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, میرا کام تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, میرا کام تو ان کو جو ہے فنڈز کی فراہمی ہے. الیکشن کی ڈیٹ دینا نگران گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو بھائی تسی کی کرنا آئے ہو پھر؟ بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ اگر تو یہی رولا ڈالنا تھا تو وہ جو گورنمنٹ چل رہی تھی وہ گورنمنٹ چلتی رہتی. دنیا میں پاکستان میرا خیال ہے وہ واحد ملک ہے, بلکہ میں نے کسی جگہ پر ایک اس حوالے سے رپورٹ بھی دیکھی تھی کہ جہاں پر نگران گورنمنٹ کا کانسیپٹ موجود ہے. ادروائز پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر نگران گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. یا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ جاتے ہیں یا وہ پرانی گورنمنٹ جو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہ کام کرتی چلی جاتی ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی. یہاں پر نگران سیٹ اپ ہے اور پھر نگران سیٹ اپ کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک افلاطون ہے, سقراط ہیں, بقراط ہیں, جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر فلسفہ بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی لاجک نہیں ہوتی, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد صرف رہ جاتی ہے تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک وہ جو ہے نا جس طریقے سے وہ خبط برتری کا شکار لوگوں کے پاس ایک وہ نوسٹیلجک سچویشن رہ جاتی ہے کہ یار اسی اے اللہ کم نہ کر دے تو یہ ہوتا, ہم اس کھاڑے میں نہ اترتے تو ہمارا جو ہے بلے بلے باقی رہنی تھی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لیے بھی یہی شاید سچویشن رہے گی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو بھرپور کوشش کی اس کی ان کو نمبر ملنے چاہیے. لیکن آج کل کے بچے جو ہیں جناب وہ کسی طور پر یہ جو ہے نا پلہ وہ پکڑا نہیں دیتے. اب لفظ میں جو کچھ ہوا یہ اپنی جگہ پر اہم ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب لاہور کرنے کے آئے ہیں 2 دن کے لیے. لاہور رہ کر انہوں نے ایسا کون سا تیر چلانا ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آج لاہور میں بہت ہی امپورٹنٹ سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ 3 بڑے آج لاہور میں موجود ہوں گے. ایک جانب جناب نواز شریف صاحب اپنی طویل جلا وطنی کے خاتمے کے بعد اور مری میں 4 دن آرام کرنے کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے ہیں اور آج وہ پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی لاہور کے اندر موجود رہیں گے اور وہ مختلف ملاقاتیں کریں گے. اور اسی دوران جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی لاہور میں موجود ہوں گے. ان 3 شخصیات جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سیاست اور انتخابات جو اب ہونے جا رہے ہیں جنوری میں اس کے ساتھ جڑا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ لمس میں ہونے والی انٹریکشن, وہاں پر طالب علموں کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کا میرا خیال ہے کہ لاہور میں موجودگی کے دوران یہ 3 بڑے کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے, چاہے وہ بالواسطہ طور پر ہو یا وہ براہ راست ہو. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان تینوں کی لاہور میں موجودگی یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر بہت سارے جو خدشات ہیں یا افواہیں ہیں ان کو جنم دیں گی. کوئی کہے گا کہ جناب لنڈن پلان کے بعد مری پلان اور مری پلان کے بعد لاہور پلان بھی وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی سازش یا کسی نہ کسی منصوبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ تینوں یہاں پر موجود ہیں تو پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے, لیکن میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ پہلو ان 3 شخصیات کا لاہور میں بیک وقت موجود ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے چند روز میں لاہور ہی بنیادی طور پر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا, خاص طور پر نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد, جس کا میں بار بار آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کل رات کو لاہور پہنچ گئے تھے
اور لاہور آنے سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں اپنی ہی جماعت کے ایک سینئر رکن طارق فضل چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر گئے اور وہاں پر جا کر ان کے جواں سال صاحبزادے کے انتقال پر ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا۔ لاہور میں ان کی موجودگی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ایک نیا سیاسی میدان سجنے والا ہے، جہاں پر ایک جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کے سر کے اوپر سیاست کرنے کو ترجیح دے رہی ہے، تو دوسری جانب مسلم لیگ نون روایتی سیاسی ہتھ کنڈوں کو آزمانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے، اور اس مرتبہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ بظاہر اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو وہ حاصل ہے اور تھپکی ان کو مل چکی ہے، جس کی بنا پر وہ زیادہ توانا انداز میں سامنے آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی لاہور میں 4 سال 5 سال کے بعد پہلی مرتبہ سیاسی گیدرنگ لاہور میں، آلدو کہ وہ جب موجود تھے لنڈن میں تب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیوں میں موجود رہے ہیں، ان کے اجلاسوں میں بھی موجود رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ فزیکلی لاہور میں موجودگی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب یہاں پر اب نواز شریف ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں اور اس کے کسی نہ کسی طریقے سے گراؤنڈ کے اوپر کچھ اثرات ہوں گے، ہلکے ہلکے انداز میں ہواؤں کے رخ میں تبدیلی آئے گی۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹریکشن کل لمس میں ہوا تھا، جس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یوتھ میں اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے، نواز شریف صاحب کو اس ٹیمپریچر کو اور اس کے اثرات کو بھانپتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس مرتبہ ایک آؤٹ آف دی باکس کوئی منصوبہ، کوئی سلوشن، کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا پڑے گا۔ ادروائز روایتی انداز سے یوتھ کو اس مرتبہ مطمئن کرنا نواز شریف کے لیے بھی کچھ زیادہ آسان کام نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے مترادف ہوگا۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے جو حریف ہیں وہ بھی اس مرتبہ ایک کسی نئی اسٹریٹجی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو اجلاس آج لاہور میں منعقد ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی بطور خاص اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کون کون سے حریف سیاست کے اندر مسلم لیگ نون کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، کون حلیف ہو سکتے ہیں، کون حریف ہو سکتے ہیں، کن کے ساتھ مل کر سیاست کی جا سکتی ہے، کن کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا جا سکتا ہے، کن کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، جن کے خلاف الیکشن لڑنا ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ان کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں، کس کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے اس اجلاس میں انڈر ڈسکشن آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیل انوار الحق کاکڑ صاحب کو لمس میں ملی ہے، اگر رابطے ہوتے ہیں یا بالواسطہ براہ راست یا انڈائریکٹ ملاقات، لک چھپ کے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی حالیہ ملاقات جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی لاہور میں کل، اس ملاقات میں بھی انتخابات کے حوالے سے ہی چیزیں زیر بحث آئی تھی۔ لہٰذا یہ جو ملاقاتیں ہیں 3 بڑوں کی لاہور کے اندر، یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کریں گی اور اس سمت کا تعین بھی کریں گی کہ پاکستان کو انتخابات میں کب اترنا ہے، اس میدان میں کب اترنا ہے، اور اس میدان میں سامنا کرنے کے لیے جو یوتھ ہے اس کو کیسے مطمئن کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ الیکشنز آل پارٹیز یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز ورسز یوتھ آف پاکستان ہوگا، اور اس کے لیے کچھ آؤٹ آف دی باکس چیزیں چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے کے پوزیشن میں ہے یا صرف تھپکی کے اوپر ہی چلنا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔